اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ گنگ سے آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہے. پیارے بچوں، جماعت نہم میں ہم نے پہلے دن سے اب تک پیپر پیٹرن کے متعلق پڑھا کہ آپ کا پیپر کس طرح آتا ہے اور آپ نے اسے کیسے حل کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو دو اسباق ہیں، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرزا غالب کے اعداد و خسائل، اور تیسرا سبق بھی ہم نے پڑھ لیا جس کا عنوان تھا کاہلی. ان کا مکمل احاطہ ہم نے کیا. آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی، پھر جو تشریح کا طریقہ کار ہے، جو خلاصہ لکھنے کا ایک مکمل طریقہ ہے، وہ آپ نے جانا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلوم ہو گیا ہوگا اور آپ اپنے پاس اس کی مشق پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے. آج ہم نے اپنی اس کلاس میں حصہ نظم کو شروع کرنا ہے. حصہ نظم بہت اہم سوال آپ کے جو کوشچن پیپر ہے، آپ بورڈ کے پیپر کا سوال نمبر 2، مدرجہ ذیل نظم و غزل کے اشعار کی تشریح کریں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کریں. نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کرنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی جو آپ کا لغت ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہوتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہی آپ پڑھیں تو بہتر طریقے سے اپنے پاس اسے لکھ لیں تاکہ آپ ایٹ دا اینڈ آخر تک آپ کو یاد رہے اور آپ اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں. تو امتحانی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو مشکل الفاظ کے معنی آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں. میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا، آپ کو لکھوا دوں گا. آپ اپنی بک پہ ہی لکھ لیں مشکل الفاظ کے معنی، اور پھر کلاس کے اختتام پہ آپ اپنی نوٹ بک میں بھی تحریر کر لیں. اس کے علاوہ نظم کا عنوان بہت ضروری ہے. جب بھی آپ تشریح کرنا لگتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ تشریح کرتے ہیں جی نظم حمد میں سے کوئی شعر آیا ہوا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ حصہ نظم میں سے 4 اشعار دیے جاتے ہیں. جن 4 اشعار میں سے آپ نے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے. حصہ نظم میں آپ نے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہے اور حصہ غزل میں آپ نے 2 اشعار کی تشریح کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ شعر کس نظم سے آیا ہے. 4 نظمیں آپ کے کورس میں جماعت نہم کے جو نصاب ہے اس میں شامل ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں مکمل ادراک ہو کہ یہ جو شعر ہے جو ہمارے پیپر میں آیا ہوا ہے یا جس کو میں حل کرنے لگا ہوں، جس کی تشریح لکھنے لگا ہوں، یہ نظم حمد سے آیا ہے، نعت سے آیا ہے، پوستر ہے شجر سے، امید بہار رکھ، یا جو بہار کی برسات کی بہاریں ہیں اس میں سے آیا ہے. تو یہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل ادراک حاصل ہونا چاہیے. تو آپ نظم کا عنوان لکھیں گے پہلے حمد، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی. اچھا، اس کے بعد لغت میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ لکھیں گے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک باکس بنا لیں چھوٹا سا. معنی آپ کو پتہ ہے کہ اس شعر میں 2 ہیں یا 3 ہیں، تو آپ خوبصورت سی ہیڈنگ دیں. ہیڈنگ دینے کے بعد آپ اس میں الفاظ معنی تحریر کریں. اچھا، اس کے بعد ہے جی، جب یہ آپ نظم کا عنوان آپ نے لکھ دیا، شاعر کا نام آپ نے لکھ دیا، لغت آپ نے لکھ دی، اب آپ نے جو شعر ہے اس کا جو لفظی مفہوم ہے، شعر کا لفظی مفہوم آپ نے تحریر کرنا ہے. اور مفہوم تحریر کرتے ہوئے اس کے معنی کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ
اپنی طرف سے اضافی بات مفہوم میں نہ لکھی جائے، بلکہ جو شعر میں بیان ہوا ہے، جو شاعر نے بات کی ہے، اس کو ہی نثر میں لکھ دیا جائے۔ مفہوم بھی لکھ لیا، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ہوتی ہے، ہیڈنگ دینے کے بعد اب تشریح آپ اس شعر کے حوالے سے، اگر حمد کے اشعار ہیں جو ابھی ہم نے شروع کرنی ہے نظم حمد، تو آپ کو کم از کم 2 سے 3 حوالے کے اشعار آپ کو آتے ہوں، آپ حوالے کے اشعار اس میں ضرور لکھیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی احادیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو آتا ہے یا قرآنی آیت کا جو اس سے ملتا ہو، اس عنوان کے مطابق ہو، تو آپ ضرور لکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تشریح لکھتے وقت جو علامات وقف ہیں ان کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے، تاکہ جب آپ کوئی احادیث کا ترجمہ لکھیں تو ان کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں، جس کو اردو میں واوین کہا جاتا ہے۔ تو اسی کی طرف جو علامت وقف ہے، جسے فل سٹاپ آپ کہتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ جتنا خوبصورت آپ لکھیں گے، جتنا اچھا کام کریں گے، محنت کریں گے، انشاءاللہ آپ کے نمبرز اور آپ کو آگے اس میں آسانیاں نظر آئیں گی، کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ تو چلتے ہیں آج کے ہماری جو سرگرمی ہے اس میں حمد، نظم حمد کے ہم پہلے 2 اشعار پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، یا بہت سارے لوگ مولانا الطاف حسین حالی بھی لکھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم مکمل ادراک حاصل کریں گے کہ مولانا الطاف حسین حالی کی شخصیت کیسی تھی۔ تو اپنے جو پہلی نظم حمد ہے ان کے جو مصنف ہیں، شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، یہی تعارف آپ کی کتاب پہ، ٹیکسٹ بک پہ لکھا ہوا ہے، آپ وہاں پہ دیکھیے گا۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ جب ہم نے مرزا غالب کے اعداد و خسائل سبق پڑھا تھا تو اس میں بھی میں نے آپ کو مصنف کا تعارف کرواتے ہوئے، یعنی مولانا الطاف حسین حالی جو اس نظم حمد کے شاعر ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہوئے میں نے آپ کے گوش گزار یہ بات کی تھی کہ مولانا الطاف حسین حالی کا جو خاندان ہے، یہ جو مغلیہ سلطنت تھی، مغلیہ سلاطین تھے، ان کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا تھا، اور یہ دربار کے ساتھ وابستہ رہتے، اور ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ سلاطین یا شاہان وقت کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے جو والد صاحب ہیں مولانا الطاف حسین حالی کے، انہوں نے جو اپنی زندگی گزاری وہ انتہائی تنگ دستی کی حالت میں گزاری۔ ان کے پاس وافر مقدار میں مال و دولت نہیں تھا، تنگ دستی کے یا غربت کے جو حالات ہیں وہ زیادہ تھے۔ حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 9 سال کی عمر تھی حالی کی، تو حالی کے جو والد صاحب ہیں وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 9 سال کی عمر میں جب حالی کی وفات ہوئی تو ان کے بڑے بھائی اور جو ان کی بڑی بہن تھی انہوں نے حالی کی پرورش کی۔ اچھا، 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی تھی۔ 17 سال ان کی عمر تھی، اس میں ان کی مرضی پوچھے بغیر، ان کی رضامندی طلب کیے بغیر ان کی شادی کر دی گئی تھی۔ اور چونکہ حالی کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، شادی ان کی ہو گئی، تو یہ چیز ان کے اس جستجو میں، اس تشنگی میں رکاوٹ آ رہی تھی۔ تو حالی نے اپنی جو زوجہ ہیں ان کو میکے چھوڑا اور خود تعلیم حاصل کرنے کے لیے
اور آگے اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے آپ دلی چلے گئے اور وہاں 1.5 سال تک معروف عالم اور وائز مولوی نوازش علی کے مدرسہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 1856 میں خسار کلیکٹری میں ملازمت اختیار کی، جیسا کہ میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ عدالت میں جو روزگار کی تلاش میں جب گئے تو عدالت میں ان کو جو نوکری ہے روزگار وہ ملا، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہیں واپس آنا پڑا۔ 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اتالیق یعنی نگران مقرر ہو گئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی۔ حال ہی کس کے شاگرد ہیں شاعری میں؟ مرزا غالب کے۔ گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی اور 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ بات کثیر الانتخابی سوالات میں 1 نمبر کے لیے آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کو 1904 میں کون سے خطاب سے نوازا گیا؟ تو 4 آپشنز آپ کے سامنے ہوں گے، تو اس میں جو درست آپشن جب آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، شمس العلماء کا خطاب آپ کو ملا تھا۔ اچھا، مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعر تھے، نثر نگار تھے۔ جس طرح آپ نے ان کی نثر سبق پڑھا مرزا غالب کے اعداد و خسائل، تو انہوں نے نثر میں بھی طب آزمائی کی اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر تبدیل کر لیا۔ برصغیر کے جو حالات ہیں، مسلمان جو تھے وہ ذبح حالی کا شکار تھے، مسلمان طبقہ پس رہا تھا، تو ایسے میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو ادب پہ حالات کا گہرا اثر ہوتا ہے، آپ چاہے وہ انگریزی ادب ہو یا اردو ادب ہو، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ادب پہ اس وقت کے حالات کا گہرا نقش ہمیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر، ادیب، مصنف جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے، جس طرح کی وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جس طرح کے حالات سے وہ نبرد آزما ہوتا ہے، ان کا جو عکس ہے وہ اس کے فن پارے پر گہرا نظر آتا ہے۔ جس طرح کے آزادی سے پہلے جب برصغیر میں مسلمان محکوم قوم تھی، تو اس وقت کی جو شاعری ہے، آپ علامہ اقبال کی شاعری دیکھیں، اس سے پہلے اگر میر تقی میر کی شاعری دیکھی جائے تو ان کے جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں تھے، قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، تو ان کا وہ جو روگ ہے، ان کی شخصیت میں وہ جو ایک کمی رہ گئی تھی، اس کا عکس ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ تو انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں مدد کی۔ دیکھیں ان کا جو حلقہ تھا، ان کا جو حلقہ احباب تھا، ایک تو سر سید احمد خان سے یہ وابستہ تھے، دوسرا علم و ادب سے یہ منسلک رہے، جیسا کہ یہاں پہ انجمن پنجاب کی تحریک ہو یا گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت ہو، تو ان میں علم حاصل کرنے کا جو شوق ہے یا اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی جو ترغیب ہے وہ بہت زیادہ ان میں تھی۔ اسی وجہ سے پروان چڑھی۔ مولانا حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ انہیں جدید شاعری میں تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔
مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑیں جو آپ نے تحریر کی اور جن کو آج بھی اہل ادب عزت و ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی اہم کتابوں میں جو انہوں نے کتابیں لکھی ان میں یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی ایم سی کیوز میں یا کوسچن آنسرز میں کسی طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حالی کی 2 یا 3 جو لکھی ہوئی تصانیف ہیں یا تصانیف ان کے نام لکھیں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اہم کتابوں میں دیوان حالی بہت مشہور، اس کے بعد مسدس حالی، مد و جزر اسلام، مقدمہ، شعر و شاعری، یادگار حالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ایسی کتابیں ہیں جو بے شمار خصوصیات کی حامل ہیں، ان میں بے شمار خصوصیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ تھا مولانا الطاف حسین حالی جو ہماری اس نظم حمد کے شاعر ہیں، ان کا تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں نظم کی طرف۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے نظم کا عنوان کیا ہے جی؟ حمد۔ اچھا، حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے، حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا جو ہماری شعری اصناف ہیں ان میں حمد کو اولین درجہ حاصل ہے، حمد کو سب سے مقدم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی چیزیں ہیں یا اس کی جو ہنر مندی ہے یا اس نے جو دنیا بنائی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ان تمام چیزوں کا جائزہ مطالعہ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جب شعری انداز میں لکھی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ بالکل جب ہم دوسری نظم شروع کریں گے نعت تو اس میں اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف و توصیف ہے وہ اس میں بیان کی جاتی ہے۔ تو پہلا شعر جو نظم حمد کے حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ سب سے پہلے جب ہم نے اس شعر کو پڑھا تو فوراً وہ الفاظ جو مشکل تھے جن کا ہم نے لغت لکھنی ہے تو قبضہ، سب سے پہلے لفظ استعمال ہوا قبضہ، اس کا مطلب ہوتا ہے تصرف، قابو یا اختیار۔ کسی چیز پہ مکمل اختیار حاصل ہونا یعنی قبضہ ہونا۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے بندہ نافرما۔ بندہ نافرما
تو اس کا مطلب ہے گناہگار شخص۔ یا گناہگار انسان، بندہ نافرما گناہگار انسان، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سوا کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، سوا علاوہ۔ حمد سرا حمد بیان کرنے والا، حمد سرا حمد بیان کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھے وہ الفاظ جو مشکل تھے جن کے معنی ہم نے لکھ لیے ہیں، لیکن جب آپ تشریح کریں گے تو تشریح میں آپ نے یہ کام تیسرے نمبر پہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے نظم کا عنوان آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد شاعر کا نام لکھیں گے، اس کے بعد آپ لغت لکھیں گے، یہ الفاظ معنی آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو اس کے بعد جو تیسرا کام ہے وہ ہے آپ کا مفہوم، جو نظم کے اس شعر کے مطابق ہونا چاہیے۔ اپنے پاس سے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اپنے پاس سے آپ نے اس میں کوئی کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا۔ مفہوم اس کا ہوگا، اے اللہ لوگوں کے دلوں پر تیرا اختیار اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ایک گناہگار اور نافرمان انسان بھی تیری ہی حمد بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، ایک اللہ کی صفت قادر، قرآن میں بار بار یہ ذکر ہوا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کنٹرول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اختیار ہر چیز پہ ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ یہی جو اللہ کی طاقت ہے یا اللہ کا جو قبضہ ہے یا اللہ کا جو کنٹرول ہے، شاعر کہتے ہیں کہ یہ دلوں پہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کے دلوں میں بھی بستی ہے، انسان کے ظاہری اور باطنی اعمال سے اللہ رب العزت واقف ہیں۔ تو ہر چیز پر قبضہ اور قدرت رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس کی جو قدرت کاملہ ہے وہ اتنی وسیع ہے، اتنی زبردست ہے کہ اس نے انسان کے دل پر اپنا اختیار رکھا ہوا ہے۔ پھر شاعر اپنی کم مائگی کا اظہار بھی اس شعر میں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے اور انسان جو ہے وہ ادنا ہے۔ اللہ عرفہ و اعلیٰ اور انسان جو ہے وہ اس کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت وسیع ہے، بھرپور ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں اپنے اس پہلے نظم کے شعر میں کہ اگرچہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے، میں کسی بھی خوبی کا مالک نہیں ہوں، لیکن اس ذات کریم نے جو اتنا رحمان ہے، جو اتنا رحیم ہے کہ اس نے مجھ جیسے گناہگار انسان کو، مجھ جیسے گناہگار شخص کو اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کا موقع مہیا کیا، اپنی حمد و ثنا لکھنے کا مجھے قلم عطا کیا، اور پھر اس قلم سے
میرے پہ یہ مہربانی کی، مجھ پہ یہ احسان کیا کہ مجھے اپنی حمد و ثنا لکھنے کی توفیق بخشی، جس نے، اور شاعر کہتے ہیں کہ میں ایک نافرمان بندہ ہوں، میں ایک گناہگار انسان ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی اس ذات کا مجھ پہ احسان ہے، اس ذات کا مجھ پہ کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی حمد و ثنا لکھنے کی، اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ تو نے مشت خاک کو بخشی ضیائے آفتاب، تو نے مشت خاک کو بخشی ضیائے آفتاب، اے اللہ، اے خدا، تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس کا کرم، اس کی کرم نوازیاں ہم گناہگار انسانوں پر ہر وقت ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، اپنے افعال کی طرف دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، اور وہ ذات کتنی رحیم ہے کہ وہ ہم پہ مہربانی کیے جا رہی ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر انسان یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ ذات کیسی عظیم ذات ہے جو اتنی پیار، اتنا جو محبت اور پیار انسان سے رکھتی ہے، انسان سے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتے ہیں۔ تو انسان خطا کا پتلا ہے، انسان خطا سے بنا ہے، تو انسان خطا کر دیتا ہے، انسان گناہ کر دیتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے، لیکن اس کی رحمت، اس کی مغفرت جو ہے وہ اس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے ان گناہوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، ہمارے ان گناہوں کو جب ہم رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں، تو ہماری وہ خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، ہماری وہ خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اور ہمیں صراط مستقیم والا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم نے بے شمار تدابیریں کی ہیں، ہم نے سارے غلط کام کیے، لیکن اس کی ذات نے یہ گوارا نہ کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائے، بلکہ ایک دروازہ معافی کا ایسا رکھا کہ اگر اس پہ آ جاؤ گے تو معاف کر دیا جائے گا، جو پچھلی ہوئی خطائیں ہیں ان کو بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ اب اس شعر میں شاعر اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ میں ایک گناہگار بندہ ہوں، میں ایک سیاکار بندہ ہوں، میرے اندر کچھ بھی ایسا ہنر نہیں ہے، لیکن ایک ہنر کی انہوں نے تعریف کی، اس کا اعتراف کیا۔ وہ اعتراف کیا تھا کہ مجھ میں جو ان کی ثنا ہے، یہ مجھ پہ کرم ہے، یہ مجھ پہ مہربانی ہے، یہ مجھ پہ خاص نوازش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ان تمام گناہوں کے باوجود مجھے اپنی حمد و ثنا، یا میری زبان کو، میرے قلم کو اپنی حمد و ثنا سے معطر رکھا۔ اپنے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی کبریائی
بیان کیجئے اور اپنے نفس کو پاک کیجئے۔ اللہ کی حمد بیان کرنا گویا اس کی روح سے کیا ہوا کہ اپنے جو گناہ ہیں، اپنے جو نفس کی حلاوت ہے، جو نفس کی سیاکاریاں ہیں، ان کو دھونا، ختم کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ پہ میں آج کی اس کلاس کا اختتام کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا جو دل ہے اس پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ جس طرح کوئی لوہے کی چیز ہو تو اسے زنگ پکڑ لے، اسی طرح انسان کا دل بھی گناہ کے بعد زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے وہ جو ایک نقطہ تھا وہ ایک دھبے میں تبدیل ہوا، اور آہستہ آہستہ اگر وہ معافی کی طرف نہیں آتا، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ نہیں کرتا، تو وہ جو سیاہ دھبا ہے، وہ جو سیاہ نقطہ ہے، وہ بڑھتے بڑھتے پورے دل پہ حائل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح اگر آپ کسی لوہے کے دروازے پہ، کسی لوہے کی چیز پہ زنگ کو صاف نہ کریں تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہے گا اور اس کو ختم کر دے گا۔ بالکل اسی طرح جب دل پہ وہ نقطہ لگتا ہے تو اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس نقطے کو، اس سیاہ دھبے کو کون سی چیز ختم کرتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کو دلوں کے جو میل ہے اس کو دھو دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج جو دو چیزیں ہم نے پڑھی، شاعر کا تعارف اور جو پہلا